بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم غزہ کی صورتحال پر تازہ ترین گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہٹلر کا یہودیوں کا قتل عام کرنا اس دور میں بہترین اور صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ یہود و نصارہ ہر دور میں مسلمانوں کو تکلیف ہی پہنچاتے رہے ہیں۔ حالانکہ ہٹلر مسلمان نہیں تھا، وہ شاید کرسچن تھا، لیکن اس نے اس وقت کے حساب سے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ فتنہ باز جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ وہ مسلمانوں کا قتل عام بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کو نہیں مارا، اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اور اس کا کہنا تھا کہ اگر ایک بھی یہودی بچ گیا تو یہ آنے والے دور میں بھی فتنہ اور فساد پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ 100% درست۔ اب ہمارے لیے اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص عرب ممالک کے خطہ ارض پر سب سے بڑا فتنہ اسرائیل بنا ہوا ہے، جو یہودیوں کا گڑھ ہے اور یہودیوں کا ایک پراپر ملک ہے۔ اور یقین کریں، دل بڑا دکھی ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ چاروں طرف مسلمانوں کے ممالک ہیں، اور تمام ممالک کو ہر دور میں اس نے جنگوں میں دھکیلی رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں چھیڑ چھاڑ اس کی جاری رہتی ہے۔ کبھی یہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، کبھی یہ خود سے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر لیتا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ان ممالک سے یہ چاہتا کیا ہے، یہ کیوں قتل عام جو ہے اس کو پسند ہے۔ تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ نتن یاہو اور ٹرمپ کی ایک ہی بات ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا اسرائیل کے حق میں ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ اور جو مسلم ممالک اس 20 نکاتی ایجنڈے کی حمایت کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ فلسطینیوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ فلسطینی اس 20 نکاتی ایجنڈے کو کبھی بھی نہیں تسلیم کریں گے۔ اور آج میں نے اس پہ بڑی توجہ کی تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حماس نے تو اس کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا کہ ہم اس 20 نکاتی ایجنڈے کو نہیں مانتے، ہمارے ساتھ گفت و شنید کی جائے، بیٹھک کی جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر ہمارے مطالبات سنے جائیں۔ ہم صدیوں سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، کئی دہائیوں سے فلسطین جنگ کی زد میں ہے۔ فلسطینیوں کے معیار کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور فلسطین کو اعلانیہ یہ یہود و نصارہ ایک آزاد ریاست تسلیم کریں، برملا اس کا اعلان کریں۔ ہم کسی لالی پاپ میں نہیں آئیں گے۔ یہ بہت بڑا انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے حماس نے کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے، اور ہم بالکل اس بات کو نہیں مانتے جب تک ہمارے مطابق بات آمنے سامنے بیٹھ کر طے نہیں ہوتی۔ جو فلسطین اور غزہ کے لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق اگر فیصلہ ہوگا، دین ہم جو ہے وہ صلح کے لیے، جنگ بندی کے لیے راضی ہوں گے۔ ادروائز ہم شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور ہم شہادتیں پیش کرتے رہیں گے، لیکن ان کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایک پیج پر ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اسرائیل آئی لو یو، مجھے اسرائیل سے پیار ہے، کیونکہ یہ خود بھی یہودی ہے۔ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہودی ہے، اس لیے وہ بات کرے گا جو یہودیوں کے مفاد میں ہوگی۔ یہاں پہ ہمارے مسلم ممالک کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے مفاد کی بات کرنی ہوگی، ان کے حق میں فیصلے دینے ہوں گے، نہ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اتنا بڑا نقصان کرانے کے بعد 65,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اب تک غزہ میں،
آپ سوچیں 65,000 اور سینکڑوں ہزاروں بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لوگوں کا رزق روٹی بند ہے اور بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا؟ ایسے نہیں چلے گا ناظرین۔ 65,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، لوگوں کے گھر کاروبار سب تباہ ہو گئے، اور چند مسلمان ممالک فلسطین کے 65,000 سے زائد شہداء کا کفن بیچ دیا انہوں نے۔ یہ جو 8-7 ملکوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کے فیصلے کی حمایت کر دی، ٹرمپ نے ویسے ان کو ننگا بھی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ جو 20 نکاتی فیصلہ لکھا ہے یہ ان کی مشاورت سے لکھا ہے، ان کے کہنے کے مطابق ہم نے یہ سارا جو ہے نا ترتیب دیا ہے، اور اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ فلسطین کے لوگ بھی اس کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بات اس کے الٹ چلی گئی ہے، اور جن لوگوں نے اس ایجنڈے میں شامل ہو کر ساتھ دیا ہے یہود و نصارہ کا، ان کے ساتھ بھی کڑا فیصلہ ہوگا، ان کا بھی احتساب ہوگا، مسلمان ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میری بات آپ ریکارڈ پہ رکھیے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ حماس نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اس نے کہا ہمیں تمہارا یہ فیصلہ تسلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ بھی ہے کہ ایک آزاد ریاست کا اعلان کریں آپ کہ ہم اسرائیل کے لوگ اور امریکہ کے لوگ، یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم ہے یا نتن یاہو کی ٹیم ہے، یہ فیصلہ کریں اور اس کو اناؤنس کریں میڈیا پہ آ کے کہ فلسطین کو ہم آزاد ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ نتن یاہو نے تمام میڈیا کے سامنے کہا کہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اور جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے وہ انتہائی ڈینجرس ہے۔ اس کے مطابق آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کی کورٹ میں گیند ہے، اسرائیل جو چاہے گا فلسطینیوں کے ساتھ کرے گا، تو یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بحری جہازوں کا 50 کشتیوں کا قافلہ جس کا نام فلوٹیلا میں نے بتایا تھا، اس پہ حملہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے 200 سے زائد انسانی حقوق کے کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک کشتی غزہ کی حدود میں پہنچ گئی ہے، ایک صحافی کہہ رہا ہے کہ جی میں پہنچ گیا ہوں۔ اچھا، یہاں یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ یہ جو 50 کشتیوں کا قافلہ اٹلی اور اسپین سے یہ چلا تھا اور یہ جا رہا تھا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو یہ کوئی جنگ کرنے تھوڑی جا رہے تھے، یہ بیچارے تو خوراک لے کر جا رہے تھے، ادویات لے کر جا رہے تھے۔ اس میں وکلا ہیں، اس میں پارلیمنٹیرینز ہیں، اس میں صحافی ہیں، اس میں وہ جتنی این جی اوز ہیں ان کے کچھ کارکن ہیں، یہ تو بیچارے ان کی ہیلپ کے لیے جا رہے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1-2 کشتیاں انہوں نے تباہ کر دی تھیں، اور اس وقت 200 سے زائد لوگوں کو یہ گرفتار کر کے اسرائیل لے گئے ہیں۔ اور سب سے جو بری خبر ہے، جو تکلیف دہ ہے، اٹلی اور اسپین کے جو جہاز ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل ان کے اوپر حملہ نہ کرے، وہ راتوں رات غائب ہو گئے۔ لگتا یہ ہے کہ اسرائیل نے اٹلی اور اسپین کے ساتھ کچھ سازش کر کے یا ساز باز کر کے ان نہتے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، یہ جنگ لڑنے نہیں جا رہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اسرائیل لے جانے کے بعد ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے زائد کشتیوں پر 50 سے زائد انسانی حقوق کے کارکنان، پارلیمنٹیرین، وکلا اور صحافی سوار تھے۔ ان کا مشن غزہ کے عوام تک ادویات اور خوراک پہنچانا تھا۔ فلوٹیلا جنگ زدہ علاقے سے 90 میل دور تھی جب اسرائیلی بحریہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اسرائیلی بحریہ ان سب لوگوں کو گرفتار کر کے ناظرین اسرائیل لے گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے، ان کے سامان کو چیک کریں گے، اگر ان کا سامان، خوراک، ادویات، اس میں کوئی اسلحہ نہ ہوا، کوئی ایسی چیز نہ ہوئی جس سے ہمیں کوئی مسئلہ ہے، تو ہم وہ چیزیں ان لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ حالانکہ یہ جھوٹ اور بکواس پہ مبنی بات ہے۔
یہ کبھی بھی غزہ کے نہتے مسلمانوں کو خوراک نہیں پہنچائیں گے، یہ ان کو ادویات نہیں پہنچائیں گے، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اور مجھے یہ کبھی خدشہ ہے کہ جتنی 50 کی 50 کشتیاں ہیں ان کو انہوں نے کسی قیمت پر غزہ تک نہیں پہنچنے دینا، ہو سکتا ہے یہ ان کو ڈبو دیں۔ 10 میں سے 10 کشتیوں پہ سوار لوگوں کو اگر گرفتار کر لیا تو 40 کو بھی یہی کریں گے، لگ یہ رہا ہے۔ فریلا کے ایک مسافر کے مطابق ہمارے ارد گرد 2 درجن سے زائد اسرائیلی جہاز ہیں، وہ ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ یہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ چل رہی تھی، پھر اس کے بعد اچانک انہوں نے سیٹلائٹ سے ان کی سارا وہ رابطہ منقطع کر دیا، اور ان کے واٹس ایپ وغیرہ جہاں سے یہ سوشل میڈیا سے ٹچ تھے وہ سارے رابطے بند کر دیے گئے۔ عرب صحافی حسن مسعود کا دعویٰ ہے کہ ان کی کشتی غزہ کے سمندری حدود میں داخل ہو چکی ہے، اس پر بین الاقوامی رد عمل کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اٹلی نے جو قافلے کی سیکیورٹی کے لیے بحری بیڑا بھیجا، بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ راتوں رات غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چوکی دار ساتھ حصار میں ان کو لے کر آ رہے تھے انہوں نے ہی غداری کر دی اور وہ واپس چلے گئے۔ اگر وہ نہ جاتے تو ہو سکتا ہے ان کی کراس فائرنگ ہوتی، جھگڑا ہوتا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے، پروگرام کا اختتام ہے۔ کولمبیا کے صدر نے بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے تمام سفارتی عملے کو نکل جانے کا حکم دیا کہ ہمارے ملک سے نکل جائیں۔ کولمبیا کے صرف 2 خواتین کو گرفتار کیا گیا جو اس بحری بیڑے میں جو امدادی اشیاء لے کر جا رہے تھے شامل تھیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے لیے کارکنان کی گرفتاری پر کولمبیا واحد مسلم ممالک ہے جس نے احتجاج کیا ہے، جو شور شرابہ کیا ہے اس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور ایکشن صرف اسی نے لیا ہے۔ اس نے کہا جی ہمارا ملک چھوڑیں اور ملک سے نکل جائیں، ہم نے آپ کے ساتھ جتنے معاہدے کیے تھے وہ سارے منسوخ، اور سفارتی عملہ جو ہے وہ 24 آور میں وہ ہمارا ملک چھوڑ دے، ہم نے آپ کے ساتھ تعلقات ہی نہیں رکھنے۔ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے ناظرین کہ 57 اسلامی ملک، 2 ارب مسلمانوں کی تعداد، کسی نے بھی اس حملے کے خلاف کوئی مذمت نہیں کی، کوئی ملک بولا نہیں ہے، تمام سوشل میڈیا ٹی وی چینل خاموش ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چور اور چوکی دار کا گٹھ جوڑ ہے، سب ملے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ غزہ اور فلسطین کئی دہائیوں سے آگ میں جل رہے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ان کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، اور ایک لالی پاپ دیتے ہیں ہر دفعہ کہ جنگ بندی ہو گئی، اب یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔